میری یہی ریکویسٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی سی کالونی کا بہترین محلے موجود ہے، کافی سارے لوگ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں کہ بیٹنگ 2 نمبر ہوئی ہے، پہلے اس کی لسٹیں بنائیں کہ ہمارے پاس پلاٹ کتنے ہیں اور ہم نے اس کے اگینسٹ فائلیں کتنی نکال باہر دی ہوئی ہیں، ہماری ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اور اس وقت ہمارے 2-4 معاملات بڑے اہم تھے، جس میں ایک فضل سینٹر والے روڈ کا تھا۔ لیکن میرا یہ مطالبہ یہ ہے کہ آپ لوگ میٹنگ میں کبھی بھی نہ تو ہم سیکورٹی پہ بات کرتے ہیں، ورکنگ کرتے ہیں، نہ ہم رہائشیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں بات کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے جو فکس کیا تھا، جو کمپیوٹر میں ڈالا تھا، وہی لسٹیں میں لکھی ہیں کہ جو بھی یہاں پہ ممبر آتا ہے وہ اس کو اپنے پلاٹوں اور اپنی زمین کا اور اس کا سارا فوکس جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں پیلیاں خریدوں، پیلیاں خرید کے سوسائٹی کے آگے بیچوں، سوسائٹی سے پلاٹ ہوں، جو ہمارے پاس مین پلاٹ ہے جو کہ ڈاوی پلاٹ ہے، اس کے بھی جو اوپر والے فلیٹ ہیں وہ ایک کسی ممبر کے پاس ہے، ان لوگوں نے اپنے استعمال میں رکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کمیٹی اس کو رینٹ میں ریکور کرنا چاہتی ہے تو وہ نہیں کر سکتی، اور میں نے یہ بڑی اسٹرگل کی کہ جو ہمارا سب سے پہلا جو روم سکول تھا وہ ہمارے ایک سابقہ ایم ڈی صاحب کی رہائش تھی، میں نے یہ بارہا یہ پرپوزل دی کہ ہم وہاں ایک ہاسپٹل شروع کر دیں، ممبران کے لیے، ان کے فائدے کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ چند لوگوں کی جیبیں بھرنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ۔ ہارٹ ٹاک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میری مہمان شخصیت ہے وہ گجرانوالہ کی سوسائٹی ڈی سی کالونی کے سابقہ ایگزیکٹو ممبر اور سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں، اور خاص کر ڈی سی کالونی کی موجودہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور پچھلے کئی ادوار سے وہ بظاہر ڈی سی کالونی کے مفادات کے لیے اکیلے بھی کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے ہر بار یہ ثابت کیا۔ تو اب کی بار وہ ڈی سی کالونی کے مفادات کی خاطر، حقوق کی خاطر ایک جنگ لڑ رہے ہیں، تو ان سے پوچھیں گے کہ وہ کون سے معاملات ہیں جس کے اوپر ڈی سی کالونی کی موجودہ رجیم کے ساتھ اور سابقہ رجیم کے ساتھ آپ کے اختلافات بنتے ہیں، تو کیا ان کو اپنا ذاتی کو مفادات ہیں جس کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان تمام باتوں پر گفتگو ہوگی۔ میرے ساتھ ہیں محمد ادریس ڈار صاحب جو سابقہ ایگزیکٹو ممبر ہیں ڈی سی کالونی گجرانوالہ کے سوسائٹی کے۔ جی سر، بہت شکریہ اور آپ نے اپنے ٹائم دیا ہمیں۔ تو سر، آپ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ ڈی سی کالونی میں کب کے رہائش پذیر ہیں اور کب کے اس سوسائٹی کے ممبر ہیں؟ سردار صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں آمدن لیا اور ہم اس کو لائیو یہ چلا رہے ہیں۔ میں ڈی سی کالونی میں سب سے پہلے جو میں نے پلاٹ خریدا تھا وہ 2008 میں نے پلاٹ خریدا، اس کا ممبر بنا۔ اس کے بعد جو میں نے یہاں پہ 1 سال کے بعد ہی میں نے رہائش اختیار کر لی 2009 میں۔ صحیح۔ تو اس وقت یہاں پہ خالد سلطان صاحب کا ٹریور چل رہا تھا، تو میں نے اسی وقت یہ فیل کیا کہ ہمیں جو کچھ دوستوں کو مل کر ڈی سی کالونی کے ممبران کی فلاح کے لیے، ایک بڑی پیاری سوسائٹی ہے یہ، اس کا محلے وہ بہت اچھا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو اس وقت سے پھر صرف ایک ہی یہ مقصد رہا ہے کہ جو ڈی سی کالونی کے رہائشی ہیں، جو اس کے ممبران ہیں، چاہے وہ یہاں سے ان کی رہائش ہو یا وہ خالی ممبر ہو، ان کی جو ہے نا وہ ہم نے ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے، ان کی بہتری کے لیے، اس کالونی کی بہتری کے لیے جو بھی ہم کر سکیں گے، اور اسپیشلی جو ہم نے اختلاف کرنا ہے وہ کسی بھی اپنے ذاتی مفاد سے ہٹ کے وہ اس کی سوسائٹی کی فلاح کے لیے اور ممبران کے لیے کرنا ہے۔ صحیح۔ آپ 2009 سے آپ نے باقاعدہ یہاں پہ رہائشی ہیں جی اور پچھلے تقریباً 13-14 سال سے، جی تو
آپ 2 دفعہ بیسیکلی آپ وزیر آباد کی گل پر رہنے والے ہیں جی اور آپ کا کیا کوئی ریل اسٹیٹ کا کاروبار ہے اور یا کوئی اور کاروبار ہے کہ جس کی وجہ سے آپ بہت قریب سے سوسائٹی کے اندر دلچسپی لینے معاملات میں؟ میں نے ریئل اسٹیٹ کا تو کبھی بھی نہیں کام کیا. میں نے جو بھی بزنس کیا وہ پرسنلی اپنا مارکیٹ میں کیا. سوسائٹی کے ساتھ میرا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ کسی بھی قسم کا کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جو مجھے سوسائٹی سے کوئی بینیفٹ ملتا ہو یا میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سوسائٹی کے معاملات سے پرسنل مفاد کے لیے انٹرسٹڈ ہوں. صحیح سے میرا بزنس ایک علیحدہ ہے. سوسائٹی کی جو پالیٹکس ہے وہ ایک سوسائٹی کے معاملات بالکل علیحدہ ہیں. صحیح. ان کا میرے بزنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ 2 دفعہ ایگزیکٹو ممبر بنے. ایک دفعہ فاؤنڈر گروپ کے ساتھ تھے آپ اور ایک دفعہ خالد سلطان صاحب کی اہلیہ محترمہ میڈم شہین خالد صاحبہ جب صدر تھی اس وقت بھی آپ ممبر تھے رژیم کے. تو دونوں بار آپ کے اختلافات بنے, اس کی کیا وجہ بنی؟ دیکھیں, جب میں پہلی دفعہ میڈم شہین خالد کے ساتھ میں اس باڈی کا حصہ بنا تو وہ صرف بنا ہی اس لیے تھا کہ سوسائٹی میں کرپشن کے معاملات اس وقت بڑے عروج پر تھے. ہماری ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اور اس وقت ہمارے 2-4 معاملات بڑے اہم تھے, جس میں ایک وہ فضل سینٹر والے مین روڈ کا تھا جو کہ وہ 130 فٹ روڈ تھا اور 130 فٹ سے وہ ہماری رجیم نے اس کو 80 فٹ کیا. اس میں سے اراؤنڈ اباؤٹ وہ 63 پلاٹ نکلے تھے, جس کے لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ چونکہ یہ ظاہر روڈ سوسائٹی کا ہے, اس میں جو پلاٹ نکلے ہیں وہ سوسائٹی کے ریکارڈ میں سوسائٹی میں آنے چاہیے. اس کے لیے ہم نے وہ بڑی اسٹرگل کی, چونکہ ان لوگوں نے وہ پلاٹ یا تو اپنے من پسند افسران کو دے دیے یا انہوں نے خود آپس میں وہ بانٹ لیے. تو اس کے علاوہ یہاں پہ بہت بڑے معاملات تھے کہ نیلم بلاک کا بہت ایشو تھا کہ نیلم بلاک ہماری ڈی سی کالونی کا سب سے بڑا اور جی ٹی روڈ سے پہلا مین بلاک وہی تھا. اس وقت انٹرنس ہمارے پاس یہی تھی شاہ کوٹ والی, تو اس میں کوئی پارک نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ڈی سی کالونی میں کوئی ہاسپٹل نہیں تھا, جس کا فقدان اور ضرورت ہمیں آج بھی بڑی شدت سے ہے. اس کے علاوہ ہمارے ادھر کالونی میں کمیونٹی سینٹر نہیں ہے, جس کو ان لوگوں نے کمیونٹی سینٹر کا نام دیا. بیسکلی وہ میرج ہال ہے, وہ ایک بزنس پوائنٹ ہے. کمیونٹی سینٹر اس کو کہا جاتا ہے جہاں پہ کمیونٹی اس کی وہاں کی کمیونٹی جا کے بیٹھ سکے, وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کمیونیکیشن کر سکے, ایک دوسرے کے معاملات میں وہ شیئر کر سکے, جو کہ ہمارے پاس نہیں. یہ ایک بیسک رائٹ ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے ادھر جتنے بھی مسائل تھے وہ بہتر اچھے پارکوں کے, گراؤنڈ کا خاطر ہاؤس وقت کوئی اتنا اچھا نہیں تھا. اب تو ماشاءاللہ ہماری گراؤنڈ بھی کافی بہتر ہو گئی ہے. تو اس لیے میں اس کا پارٹ بنا کہ ہم اس میں اس کی بہتری کے لیے جو بھی کردار ادا کر سکیں وہ کریں. جو دوسری آپ نے بات کی ہے امجد بٹ صاحب کے ٹنیور کی, تو امجد بٹ صاحب نے اس وقت یہ ہمارے ساتھ ایک یہ حلفاً بھی یہ بات ہوئی تھی کہ وہ یہ ان کا نعرہ تھا جس میں وہ سیاست میں انٹری ہوئی کہ نہ میں کرپشن کروں گا اور نہ ہی کرنے دوں گا. جبکہ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ادارے نے اس ٹنیور کے اوپر جس میں کہ امجد بٹ صاحب صدر تھے, وقاص شاہد کھوکھر اس وقت ہمارے سیکٹری تھے جو کہ آج نائب صدر ہیں, اور وہ ذوالفقار چیمہ صاحب لینڈ کمیٹی کنوینر تھے, اور شاہ جہاں وڑیچ فنانس سیکٹری تھے. اس دور کی ایک انکوائری 43 کی ہو چکی ہوئی ہے جس میں 1 ارب 31 کروڑ روپے کی لائبلٹی ان پہ فکس ہے, جس کا کیس ابھی تک وہ اینٹی کرپشن اور نیب میں چل رہا ہے. انشاءاللہ ابھی دوبارہ وہ نیب کی ہائی کورٹ میں, نیب کورٹ جو ڈبل بینچ ہوتا ہے اس میں وہ کیس چل رہا ہے. ابھی یہ 15 مارچ اس میں دوبارہ تاریخ ہے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 تاریخ میں یہ ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے گی کہ نیب کو بھی وہ یہ ریفرنس دائر کر کے تو یہ جو 1 ارب 31 کروڑ ہے اس کی ریکوری کی جائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ لائبلٹی جو ہے وہ فکس تو ہے, اس پر ابھی عمل درآمد ہونا باقی ہے. تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری یہ ہم دوستوں کی یہ بڑی پرزور کوشش ہوگی کہ اسی طرح کی 43 کی انکوائری جس کا کہ آرڈر تو ہو چکا ہے وہ اس موجودہ رجیم کے خلاف بھی کی جائے, اور میں سوسائٹی کا کتنا نقصان پہنچایا
اور یہ مجھے یقین ہے کہ جب یہ ایک اچھے افیسر جب اس کی انکوائری کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے ٹنیور سے بھی یہ ایک بدترین ٹنیور جو ہے نا وہ ہوگا، یہ موجودہ سیکٹری صدر اور جو بھی ان کے ساتھی ہیں۔ آپ نے دونوں فورنر گروپ کے ساتھ بھی کام کیا، خالد سلطان کے ساتھ بھی کام کیا، اور دونوں کے ساتھ آپ کے اختلافات ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف کرپشن کے خلاف، ان کی جو لا قانونیت کے خلاف، جو رول ریگولیشن کے خلاف آپ کھڑے ہیں، کہ جو مفادات اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، سوسائٹی کے مفادات کے لیے نہیں کرتے، ممبران کے مفادات، جیسے آپ نے کمیونٹی سینٹر کا ذکر کیا کہ اس کی ضرورت ہے، اسی طرح گراؤنڈ کے حوالے سے اور ایشو بھی ہیں، پارک کے حوالے سے بھی، لیکن آپ 2 دفعہ رہے، اور آپ کے دور میں بھی یہ آوازیں ہم نے سنی تھی، پیٹرول پمپ کی آوازیں بھی سنی، یہاں پہ جو لوکل ٹرانسپورٹ نہیں ہے، لوگوں کو آنے جانے میں بے شمار مسائل ہیں دوسرے شہروں سے آنے والے لوگوں کے لیے، تو اس کے حوالے سے آپ نے اپنے ٹرینیور میں بھی ان لوگوں سے وہ کام نہیں لے سکے جو آپ سوچ کے ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ یہ بڑا اچھا اور بڑا اسٹرانگ آپ کا یہ کویشچن ہے۔ ایکچولی میری مخالفت بھی یہی تھی کہ یہ جو لوگ میری اصل میں تو ایشو یہ تھا کہ ہم جو ہماری رجیم ہوتی ہے وہ کوئی بھی میٹنگ کرتی ہے، ہر مہینے میٹنگ ہوتی ہے، لیکن میرا یہ مطالبہ یہ رہا کہ آپ لوگ میٹنگ میں کبھی بھی نہ تو ہم سیکورٹی پہ بات کرتے ہیں، ورکنگ کرتے ہیں، نہ ہم رہائشیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں بات کرتے ہیں۔ ہم بیٹھ کے جب بھی میٹنگ ہوتی ہے وہ بات یہ ہوتی ہے کہ ایکسٹینشن 3 میں اتنی جگہ لے لو، اتنی فائلیں وہ چلی گئی ہیں، اتنی آ گئی ہیں، مرلے جو ایکڑ کے بدلے 50 ملتے ہیں وہ 60 کر لو۔ ساری جو مینیجنگ کمیٹی کا 3-4 گھنٹے کا جو ٹائم ہوتا ہے، جو میٹنگ ہوتی ہے، اس میں صرف یہی چل رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ان کے اپنے مفادات وہ کیسے حل ہوں گے۔ کبھی کوئی رہائشیوں کے بارے میں میٹنگ نہیں ہوئی۔ یہی میرا ہمیشہ اختلاف رہا ہے کہ ہم یہ جو رجیم بنتی ہے، یہ جو ایگزیکٹو باڈی، اس کا تو مین کوآپریٹو ایکٹ میں ہے ہی یہی ہے کہ یہ آپ نے مطلب فری آف کاسٹ، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مفاد کے، آپ نے اپنی سوسائٹی کے، کیونکہ یہ کوآپریٹو سوسائٹی ہے، اس میں آپ نے سوسائٹی کے لیے کرنا ہے، لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ جو بھی یہاں پہ ممبر آتا ہے وہ اس کو اپنے پلاٹوں اور اپنی زمین کا، اور اس کا سارا فوکس جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں پیلیاں خریدوں، پیلیاں خرید کے سوسائٹی کے آگے بیچوں، سوسائٹی سے پلاٹ لوں، وہ ساری ورکنگ وہ 3 سال اسی میں گزار دیتا ہے، اور اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ ممبر بننے سے پہلے وہ 10 مرلے کے گھر کے پورشن میں رہتا تھا، جب وہ 1 دفعہ 2 دفعہ سوسائٹی کا ممبر رہ جاتا ہے تو اس کے گھر کی جو سائز ہے وہ 4 کنال پہ چلا جاتا ہے، جو بائک پہ وہ گھومتا ہے وہ اپنے بزنس کے لیے، وہ بندہ پراڈو میں، لینڈ کروزر میں آ جاتا ہے۔ یہی سوسائٹی کی یہ ہماری جو ہے نا یہی ایک ہسٹری بنتی جا رہی ہے، جس کے خلاف میں پچھلے 6-7 سال سے 2 ٹنیور مطلب کہ اسی میں وہ گزارے ہیں کہ کسی طریقے کوئی ایسا سسٹم بن جائے، کوئی ایسی رجیم آ جائے جو جہاں کے رہائشی ممبران کے لیے کام کرے، نہ کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ سر آپ نے دیکھا ہے 2 دفعہ وہی لوگ ہوتے ہیں، کبھی وہ فورنر گروپ میں ہوں گے، کبھی وہ اتحاد گروپ میں ہوتے ہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں، گروپ وہی رہتے ہیں، تو کیا آپ لوگ نئے چہرہ یا ایسے لوگوں کو سامنے نہیں لا سکتے کہ سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پہ ممبران ہیں، ان سب کا حق ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ کیوں نہیں ورکنگ کرتے؟ میں نے پچھلے الیکشن پہ یہ بہت کوشش کی، میں کافی سارے لوگوں کے دوستوں کے گھروں میں گیا، ان سے میں نے ملاقات کی، خدا رہا کہ آپ سامنے آئیں۔ انہوں نے کہا جی پہلے ہم مل کے یہ کوشش کریں، کوئی ایسا سسٹم بنائیں، کوآپریٹو جو ڈپارٹمنٹ ہمارا رجسٹرار سے کچھ ایسے قانون پاس ہو جائے کہ سوسائٹی میں بین ہو جائے کہ آپ لوگ سوسائٹی میں، یہاں پہ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے۔ سردار صاحب جب الیکشن شروع ہونے سے 4 مہینے پہلے ڈیرے کھل جاتے ہیں، ڈیرے آباد ہو جاتے ہیں، باربیکیو شروع ہو جاتا ہے، کروڑوں روپے ایک شریف آدمی جس کے ذہن میں نے بڑی سٹرگل کی آنیسٹلی کہ ایک نیا گروپ بنے جو سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کرے، تو جس بندے نے کوئی پیسہ نہیں کمانا، جس بندے نے کوئی حرام کٹھا نہیں کرنا، جس بندے نے کرپشن نہیں کرنی، وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں اس طرح کا الیکشن کیوں لڑوں۔
ہاں ایک جیسے کہ جس طرح وہ یورپ میں ہوتا ہے کہ ایک کہہ لیں گروپ کا یا ایک پارٹی کا جو ہے نا وہ ایک منشور لگ جاتا ہے، وہ دو بورڈ لگ جاتے ہیں کہ یہ پارٹی یہ کام کرے گی، اس کے علاوہ ان کی کوئی گیدرنگ نہیں ہوتی، وہ فردن فردن لوگوں کو جا کے ملتے ہیں، ان سے ووٹ کی ریکویسٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو ادھر ٹرینڈ ہے کہ وہ جناب 2-2 ہزار 3-3 ہزار بندے کا جلسہ ہو رہا ہے اور اس میں جناب وہ کھانے لگ رہے ہیں اور ایک ایک جو ہے وہ جلسے کا بل 50-50 لاکھ بل بن رہا ہے۔ تو جب ایک بندہ 4 کروڑ روپیہ الیکشن پہ لگائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ سوچے گا کہ میں نے اگر کوئی غلط کام نہیں کرنا، یہ میں ان کی ریکوری نہیں کرنی تو میں کیوں لگاؤں۔ ہاں تو اس لیے جو ایک شریف آدمی ہے، جس بندے نے کرپشن نہیں کرنی، جس کی ساری زندگی کمائی حلال کی ہوگی، وہ کئی بار سوچے گا کہ میں ایسا پیسہ برباد کیوں کروں اگر میں نے اس کو اکٹھا نہیں کرنا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا رکاوٹ ہے اچھے لوگوں کو فرنٹ پہ لانے میں۔ اچھا، آپ نے اپنے جو ٹینور میں بھی کوشش کی، گجرانوالہ کی یہ بہت بڑی سوسائٹی ہے، اس کا ایک نام ہے، یہاں پر بھی ابھی تک کوئی ہاسپٹل، جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کی، ہاسپٹل نہیں آپ لوگ بنا سکے، اپنے ٹرینور میں بھی اور 2 دفعہ آپ بھی، اور ایک ڈسپینسری کے نام پہ وہ عارضی طور پر انہوں نے بنا دیا۔ اسی طرح ہاں، اب سننے میں یہ آیا کہ پیٹرول پمپ منظور ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ لوگوں کے لیے وہ آنے جانے کے لیے وہ فیسلٹی نہیں ہے جو آ جا سکیں عام شہری، 2 لوگ کام کے لیے یہاں آتے ہیں جن کے پاس اپنی سواری نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے بھی کوئی بہتر منصوبہ بندی نہیں آج تک ہو سکی، اس کے لیے آپ نے کبھی کاوش کی ہے؟ میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ پچھلے ٹنیور جب امجد بٹ صاحب کا یہ ٹنیور تھا تو ہم نے ایک وہ کیری ڈبے کی وہ سروس شروع کی تھی، وہ کافی دیر چلتی رہی ہے، لیکن وہ اس کی ناکامی کی وجہ صرف یہی ہوئی ہے کہ ہمارا ادھر فوکس نہیں ہوتا وہ پوری ٹیم کا۔ اس کا جو مین ہیڈ ہوتا ہے وہ سیکٹری ہوتا ہے، سیکٹری اپنے ذاتی معاملات میں مفاد میں وہ اتنا بزی اور اتنا سٹک ہوتا ہے کہ وہ رہائشیوں کے لیے اس کے پاس وہ ٹائم نہیں ہوتا کرنے کا، جس پہ وہ ادھر وہ خاطر توجہ نہیں دیتے۔ دوسرا جو آپ نے ایک مین پوائنٹ اٹھایا ہے، میری یہ بائی ریٹرن بھی، اور میں نے یہ بڑی سٹرگل کی کہ جو ہمارا سب سے پہلا جو نور سکول تھا وہ ہمارے ایک سابقہ ایم ڈی صاحب کی رہائش تھی، میں نے یہ بارہا یہ پرپوزل دی کہ ہم وہاں ایک ہاسپٹل شروع کر دیں، اس کے ہمارے پاس وہ کافی سارے اس میں روم اویلیبل ہیں اور اس میں ہم ایک اچھا ہاسپٹل بنا سکتے ہیں۔ ہمارے ماشاءاللہ ڈی سی کالونی کے بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو کہ میرے رابطے میں بھی ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، وہ اپنی سروس دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن سوسائٹی اس کو وہ پلیٹ فارم دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ سوسائٹی یہ ہماری بہت ایک اشد ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں پہ یہ سوسائٹی ڈی سی کالونی ایک بذات خود ایک شہر کی شکل ہے کہ یہ اپنے اندر خود ایک شہر رکھتی ہے۔ تو ہمیں تو یہ بیسک اس کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں پہ ہاسپٹل بنائیں، اور ہمارے پاس بلڈنگ بھی موجود ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ وہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، وہ ایسا جو وہ اس پہ کچھ کرنا نہیں چاہ رہے، جس کی وجہ سے وہ نہیں ہوتا۔ اگر 1-2 بندہ اس پہ وہ اسٹرگل کرتا بھی ہے تو اس کی سنوائی نہیں ہوتی۔ آپ نے پچھلے دنوں ایک کہا تھا سیکورٹی کے اوپر آپ نے انگلی اٹھائی تھی کہ انہوں نے نان پروفیشنل لوگوں کو بھرتی کیا ہوا ہے، کیونکہ قانون کے مطابق ریٹائر فوجی جو اس کے سیکورٹی کے جو کام کر سکتے ہیں، تو انہوں نے بغیر ان پروفیشنل لوگوں کو سیکورٹی میں بھرتی کیا ہے کوٹے کے اپنے تعلق بلاد پر۔ یہ آپ نے کس لاجک کے اوپر کی تھی بات؟ دیکھیں یہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے جو آپ نے سوال کیا، وہ میں نے صرف اس لیے اٹھایا تھا کہ میں بذات خود پرسنلی فضل سینٹر گیٹ سے جب انٹر ہوتا سروس روڈ پہ، میں نے جب ٹرن لیا گاڑی سلو ہوئی تو ادھر 2-3 لڑکے بائک پہ وہ خود آپس میں یہ بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے گزرنے نہیں دینا، وہ کہتا نہیں نہیں چلو میں گزر جاؤں گا، تو وہ بائک لے کے آگے آئے، میں ان کے پیچھے آ رہا تھا، تو سیکورٹی کا ہمارا سپروائزر بھی موجود تھا، 4 سیکورٹی والے گیٹ پہ موجود تھے، ان کی کمر تھی، وہ کسی بندے نے اس کو چیک نہیں کیا۔ جب میں نے آ کے میں نے گیٹ پہ کھڑا ہوں تو میں نے اس سے سیکورٹی والے کو پوچھا کہ آپ نے اس کو کیوں چیک نہیں کیا، یہ بندے ایسے کیسے چلے گئے، اور اس نے میرے ساتھ یہ جھوٹ بول دیا کہ یہ یہاں کے ملازم ہیں، یہ یہاں اندر لیبر کا کام کرتے ہیں،
میں نے کہا تمہاری کمر تھی، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ کہا تم نے دیکھا ہی نہیں، میں پیچھے کھڑا ہوں، تم نے اس کی طرف دیکھا نہیں، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ ملازم ہے؟ پھر میں نے فوراً جو ہمارے صوبے دار خالد صاحب ہیں جو سیکورٹی انچارج ہیں اس ٹائم، میں نے ان کو کال کی کہ آپ کی سیکورٹی جو ہے وہ اس ٹائم مطلب بدترین سروس وہ دے رہی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا جی میں فوراً ابھی چیک کر کے میں آپ کو فوری کال کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. آج 15 دن گزر رہے ہیں، گزر گیا، نہ انہوں نے کوئی اطلاع دی ہے، نہ انہوں نے کچھ کیا، اور یہ سیکورٹی والے کچھ بھی نہیں کرتے. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ جتنے بھی معاملات، کافی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ شروع میں لوگوں کے گھروں میں سے بجلی کی تاریں جاتی تھی، اگر اس کی انکوائری نکلی ہے تو پیچھے کوئی نہ کوئی سیکورٹی گارڈ ہے. پھر یہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ادھر پنجاب بینک والا جو چوک ہے، انڈس بلاک والا، ستلج والا، وہاں پہ فائرنگ ہوئی. تو جب اس کی انکوائری ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ جو بندے فائرنگ کر کے گئے ہیں ان کا جھگڑا بیسکلی سیکورٹی گارڈ کے ساتھ ہے. سیکورٹی گارڈ کے ساتھ جھگڑا کس کا ہے؟ وہ ڈرگز کا ہے. وہ اس سے بندہ جو اندر آیا ہے وہ اس گارڈ سے چرس لیتا تھا. ہمارا سیکورٹی گارڈ جو ہے وہ چرس بیچتا ہے. تو ہماری سیکورٹی کی اتنی بدترین صورتحال ہے کہ جو انتہائی شرمناک ہے، لیکن ہماری انتظامیہ اس کی طرف بالکل بھی فوکس نہیں کر رہی. ابھی ریسنٹلی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ ڈی سی کالونی میں ہائی کلاس بیکری جو ہے وہاں پہ ڈکیتی ہوئی ہے، پھر پراپرٹی ڈیلر کو لوٹا گیا ہے. ابھی پرسوں کی یہ بات ہے، وہ منصورہ سے، چونکہ مین روڈ تو ڈی سی کالونی کا یوز ہوتا ہے، منصورہ میں بھی ڈکیتی ہوئی ہے. یہ پرسوں شام کی بات ہے، وہ دکاندار اور ساتھ ایک بندے سے وہ پیسے چھین کے ڈاکو چلے گئے. اور ہماری سب سے جو سیکورٹی کولیپس ہے وہ یہ ہے کہ وہ مین گیٹ سے اندر آنے والے کو کوئی چیک ہی نہیں کرتا. اگر کسی کے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں تو وہ گارڈ کو تھوڑے سے پیسے یا ان کو کوئی ایسا لالچ دیتا ہے تو وہ اس کو کوئی چیک نہیں کرتا، وہ اندر آ جاتا ہے اور بڑے آرام سے یہاں سے وہ ڈکیتی کر کے چوری کر کے واپس باہر چلا جاتا ہے. یہ سیکورٹی کے ہمارے بہت سارے مسائل ہیں جن پہ سیکرٹری صدر کوئی توجہ نہیں دے رہا. یہ اب سب سے جو اہم ایشو ہے آج کل آپ جس کے اوپر کام کر رہے ہیں، پچھلے دنوں ایکسٹینشن 3 کا باقاعدہ طور پر انہوں نے افتتاح کیا، کمیونٹی سینٹر شاید میرے خیال ہے جو ڈی سی کالونی کا، وہاں پہ ایک رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں 8,000 کے قریب ممبران کو قرعہ اندازی کے ذریعے پلاٹ الاٹ کیے گئے. تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے اسٹے لیا ہے، تو اس کی کیا کہانی ہے؟ آپ اس چیز کی کیوں مخالف ہے؟ نقشہ اپروول کروایا انہوں نے 14 کروڑ روپیہ دے کے، پھر آپ نے یہ بھی الزام لگایا کہ 1,60,00,000 خرچ ہے اور ان کی آمدن ہے اور 2,10,00,000 ان کا اخراجات ہے، خسارے میں سوسائٹی چل رہی ہے. یہ تمام چیزیں آخر یہ آپ مخالفت میں کیوں کھڑے ہیں جب لوگوں کے مفادات کے لیے ایکسٹینشن 3 بن رہی ہے، وہاں سے آمدن بھی آئے گی، نئے گھر باغ نیا گلدستہ ایک سجے گا وہاں پہ، تو آپ کیوں مخالف ہے اس چیز کے؟ دیکھیں، جو آپ سوسائٹی کی انکم اور لاس کی بات کر رہے ہیں، وہ ہماری سوسائٹی اس ٹائم جو ہے نا وہ ایوری منتھ 60 لاکھ کے قریب جو ہے وہ 2 لاکھ ڈیلی کے حساب سے لاس میں جا رہی ہے. اور یہ ہماری مینیجنگ کمیٹی کی نااہلی ہے کہ ہمارے پاس اتنے کمرشل موجود ہیں، ہمیں ان کے اوپر وہ دکانیں بنانی چاہیے. دکانیں بنانے میں بہت کم کاسٹ آتی ہے لیکن اس کی انکم زیادہ ہوتی ہے. جو ہمارے پاس موجود ہیں، جو ہمارے پاس مین پلاٹ ہے جو کہ راوی بلاک میں بنا ہوا ہے، اس کے بھی جو اوپر والے فلیٹ ہیں وہ ایک کسی ممبر کے پاس ہے، ان لوگوں نے اپنے استعمال میں رکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی کمیٹی اس کو رینٹ وغیرہ کور کرنا چاہتی ہے تو وہ نہیں کر سکتی. مین اس کے سیکرٹری صاحب سپورٹر ہوتے ہیں کہ ہمارے ووٹر خراب ہوتے ہیں، یہ اپنے پرسنل سورس بنا رہے ہیں، سوسائٹی کا نقصان کر رہے ہیں. جو آپ نے مین کویشچن کیا ہے بیلٹنگ کے حوالے سے، جب یہ بیلٹنگ کا پروسیجر شروع ہوتا پچھلے سال اکتوبر سے پہلے، تو میں نے اس وقت سیکرٹری صدر صاحب سے کافی ملاقاتیں کی. ان سے یہ بات ہوئی کہ آپ ابھی بیلٹنگ نہ کریں، ہمارے ریکارڈ کے مطابق جتنے پلاٹ ہمارے پاس موجود ہیں اس سے کہیں سینکڑوں زیادہ ہم فائلیں دے چکے ہیں بھائی، جو کہ مارکیٹ میں بک چکی ہیں، جو کہ عام پبلک کے پاس ہے. وہ کسی عرب میں محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے کے پاس ہے، یا یہاں پہ کوئی گرمیوں کی سرد دھوپ میں ریڑھی والے کے پاس ہے جس کی وہ ساری زندگی کی جمع پونجی ہے.
اس نے 20 لاکھ میں 25 لاکھ میں 30 لاکھ میں اس نے 10 مرلے 5 مرلے کے پلاٹ. سر فائلیں کیسے ایشو ہوگی؟ فائلیں ایشو ایسے ہوئی کہ جب یہ سوسائٹی زمین خریدتی ہے تو وہ اگینسٹ لینڈ جو 60 مرلے ان کو دیے جاتے ہیں وہ خریدتی تو کسی سے نہیں ہے. ہماری یہ رجیم خود ہی سارا بزنس کرتی ہے. جو زمینیں خریدتے ہیں خود ہی سوسائٹی کے آگے بیچتے ہیں. یہ بزنس تو خود ہی کر رہے ہیں. لیکن بہرحال چلیں وہ اگینسٹ لینڈ وہ فائل جاری ہو گئی. جب انہوں نے وہ فائلیں جاری کی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ان کے وہ اپنے اندر سے ہی وہ فائلیں کہیں پہ تو انہوں نے 1 ایکڑ کے بدلے فائلیں ڈبل جاری کر دی. کچھ معاملات اس طرح کے ہیں کہ وہ جگہ ہے نہیں, جگہ لی کوئی نہیں, خالی کاغذوں میں ہی فائلیں جاری کر دی. وہ ریکارڈ میں جگہ موقع پہ کوئی نہیں ہے. سر 1 ایکڑ ہے, اس کے انگیسٹ وہ 3 یا 2 فائلیں دیں گے. مثال میں 60 ایکڑ جگہ ہے, 60 ایکڑ کے اوپر زیادہ سے زیادہ 120 فائلیں ہوں گی یا 300 ہو جائیں گی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی فائلیں ہوں کہ جتنی جگہ نہ ہو؟ 1 ایکڑ کے بدلے بیسکلی یہ ابھی 60 مرلے دے رہے ہیں. اچھا, آپ تھوڑا سا اس پوائنٹ کو سمجھیں کہ جو 20 کنال ہے, میں آپ کو اگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں کہ 20 کنال کا جو پلاٹ ہے جب آپ 1 ایکڑ کے بدلے آپ نے 3 کنال دینے ہیں, ٹھیک ہو گیا, 20 مرلے. 20 مرلے کی مارکیٹ میں ویلیو ہے 50 لاکھ, 10 مرلے کی ویلیو ہے تقریباً 36-37 لاکھ ہے. جو 5 مرلے ہے اس کی ویلیو ہے 24-25 لاکھ. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کی کنال کی ویلیو 50 لاکھ ہے. جب آپ 3 کنال دیں گے 60 مرلے دیں گے تو وہ بندہ بنائے گا 1.5 کروڑ بنائے گا, وہ 50 لاکھ کے والے سے. جب آپ اس کو انہی 60 مرلوں کو 5-5 مرلے پہ تقسیم کر کے وہ ذاتی مفاد کے لیے جب 12 فائلیں لے لے گا 5-5 مرلے کی, تو وہ اگر آپ جب 12 کو آپ 25 سے وہ ضرب دیں گے تو وہ 3 کروڑ بنا لے گا. کنال لے کے وہ 1.5 کروڑ بنا رہا ہے, 5 مرلے لے کے وہ 3 کروڑ بنا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ 1.5 کروڑ 3 کروڑ میں ڈبل کا فرق ہے. جب وہ فائلیں مارکیٹ میں بک جاتی ہیں تو وہ آپ کے پاس اتنے پلاٹ تو ہے کوئی نہیں, 5 مرلے کی تو 1% ہوتی ہے. پھر آپ میں تو آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک جگہ ہے ہی نہیں. ابھی تک جو ایشو چل رہا ہے وہ 126 کنالیں وہ ہیں جن کے مالک, جن کا خسرہ نمبر وہ کوئی اور ہیں, ان کا سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں. کاغذوں میں وہ جگہ سوسائٹی کے پاس ہے نہیں, اس کے بدلے جگہ انہوں نے پلاٹ فائلیں جاری کر کے لوگوں کو بیچ دیں. اسی طرح کی کرپشن میں سوسائٹی کی جگہ سے زیادہ فائلیں باہر چلی گئی ہیں. میرا مطالبہ یہ تھا کہ آپ نے جتنی فائلیں سوسائٹی نے جاری کی ہیں وہ آپ واپس بلاؤ, ان لوگوں کو پہلے نمبر دو, پھر جو آپ کے پاس پلاٹ بچ جائیں آپ چاہے جس طرح کی مرضی بیلٹنگ کر کے پھر ان کو آپ پلاٹ دے دو. کیونکہ ہر بندہ, جو بندہ میں یا آپ یا کوئی بھی بندہ جو 5,000 کا فارم لے رہا ہے اس کے ذہن میں ہے کہ میں 5,000 کا جوا کھیل رہا ہوں, میں قسمت آزما رہا ہوں. اگر میرا نکلا ہے تو پلاٹ مل جائے گا, نہ نکلا تو میرا 5,000 ضائع ہو جائے گا. لیکن جس بندے نے 25 لاکھ کی فائل خریدی ہوئی ہے اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی ہے, آپ نے اس کو ایک بیسک ایک پروویژنل کہتے ہیں جس کو ایک عارضی فائل دی ہے, اس کے پاس پلاٹ نہیں ہے جبکہ اس نے آپ کو اپنی زندگی کی جمع پونجی دی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ پہلے اس کی وہ پروویژنل فائل واپس منگوائیں, اس کو پراپر پلاٹ دیں کیونکہ اس نے پلاٹ کی قیمت بڑھی ہوئی ہے. آپ اسے پلاٹ دیں, جب ان لوگوں کو پلاٹ دے کے جب آپ کے پاس بقایا جو بچے گا آپ اس کی بے شک بیلٹنگ کر دیں. لیکن جس بندے نے اپنی ساری زندگی کی کمائی آپ کو دے دی ہے اس کے پاس پلاٹ ہے نہیں, جس بندے نے 5,000 کا فارم فل کر کے قسمت آزمائی ہے اس کو آپ پلاٹ دے دیں گے. بیسکلی یہ بھی وہ اپنے لوگوں کو, اپنے عزیز و اقارب کو دیے. پبلک تو وہ تو بھی بڑا شور مچا ہوا ہے کہ جی وہ کافی سارے لوگ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں کہ یہ بیلٹنگ 2 نمبر ہوئی ہے, اس کا رزلٹ وہ بالکل وہ اس میں انصاف پر مبنی نہیں تھا. یہ انہوں نے جو فکس کیا تھا, جو کمپیوٹر میں ڈالا تھا وہی لسٹیں نکلی ہیں. یہ قرآن دازی نہیں ہوئی, یہ تو انہوں نے جو کچھ فیڈ کیا تھا وہ نکال لیا. لیکن میرا ایشو یہ نہیں ہے
کہ وہ بیلٹنگ کا میں اس کے رزلٹ پہ نہیں چاہتا کہ وہ رزلٹ 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر ہے. صحیح. میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے مارکیٹ سے خریدی ہیں، جن لوگوں نے آپ کو اپنی جمع پونجی دی ہے، یعنی آپ طریقہ کار پر یہ اختلاف ہے. صحیح. بیلٹنگ میں اختلافات یہ کہ ہونا چاہیے. بالکل نہیں، وہ ہونا چاہیے، لیکن پہلے جن کا حق ہے ان کو دے کے اس کے بعد آپ جو آپ کے پاس بچے آپ لسٹیں باہر لے ہیں، جو آپ کے پاس بچتا ہے اس کی ضرور بیلٹنگ کریں. اس کے اگینسٹ آپ ان کے سٹے پہ گئے ہوئے ہیں؟ جی اسٹے پہ گئے ہوئے. ہمارا تو موقف بھی یہی ہے کہ اس کی پہلے ایک باقاعدہ ایک پناہ جائے چھاننی، جیسے آپ وہ ایک چیز کو چھان کے پہلے نکالتے ہو، پہلے اس کی لسٹیں بنائیں کہ ہمارے پاس پلاٹ کتنے ہیں اور ہم نے اس کے اگینسٹ فائلیں کتنی باہر دی ہوئی ہیں. ان لوگوں کو پلاٹ دے کے جو آپ کے پاس بچتا ہے آپ اس کی بیلٹنگ کریں، ضرور کریں. دوسری طرف انتظامیہ ہے، ان کے ساتھ پورا ایک سیٹ اپ چلتا ہے. آپ اکیلے ہیں اور آپ کے ساتھ ڈی سی کالونی کی میجورٹی بھی نہیں نظر آتی ہمیں. آپ کے ساتھ کیا ڈی سی کالونی کے لوگ ممبران موجود ہیں کہ آپ جو اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں اکیلے آپ نظر آتے ہیں زیادہ تر، تو اس کے نتائج بھی آپ کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں مستقبل میں؟ دیکھیں مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ڈی سی کالونی کے رہائشی میرے ساتھ ہیں، اور پھر دوسری بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں. تو اکثریت اور اقلیت تو آپ دنیا کی اور اسلام کی ہسٹری دیکھ لیں کہ اکثریت ہمیشہ برائی کی طرف ہوتی ہے. تو مجھے اس سے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے ساتھ اکثریت نہیں ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میں جو یہاں کے ممبران ہیں ان کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہوں، تو میرے ساتھ ان کی دعائیں، ان کا ساتھ موجود ہے. رجیم کے لوگ ان کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں، اس کا بالکل پرواہ نہیں کہ وہ. اچھا سر، آنے والے جو الیکشن کا سال ہے، یہ ٹینیور کا آخری سال ہے ان کا، تو اس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ بھی امیدوار ہو سکتے ہیں صدر کے یا سیکرٹری کے آنے والے سوسائٹی کے، اس لیے آپ لوگ یہ محاذ کھڑا کر رہے ہیں. نہیں چلیں، ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب الیکشن کا وقت قریب آئے گا، اور میں بالکل ایسا نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا، نہ میں نے کبھی کوئی ایسی بات کی. میں ڈی سی کالونی میں میرا ہمیشہ سے اس میں ایک کردار ہے. میں بھی اس دفعہ تو الیکشن صرف اس لیے نہیں لڑا کہ یہ کوآپریٹو رول ہے کو آپ کنٹینیو 2 دفعہ رہ سکتے ہیں، تیسری دفعہ یو ہیو ٹو ٹیک ریسٹ، تو آپ نے ایک بیچ میں اسٹاپ کرنا ہوتا ہے. تو میں نے پچھلے 2 ٹرم 2013 سے لے کے 2016، پھر 16 سے لے کے 2019 تک میں رہا ہوں. تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے الیکشن میں ضرور حصہ لوں گا. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں کہ میں الیکشن لڑنے کے لیے کسی کو نقصان پہنچا رہا ہوں یا کسی کو ڈی گریڈ کر رہا ہوں. میں نے تو ایک یہاں کے جو ممبران ہیں ان کی بہتری اور سوسائٹی کے لیے ایک جو موقف اٹھایا ہے، اور وہ تو بڑا سمپل سا ہے. میں نے تو جو سیکرٹری صاحب کو ہمارے وکیل نے قائل کیا جس پہ ہمیں اسٹے ملا ہے، وہ تو ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ جناب جس بندے نے پلاٹ خریدا ہے پہلے اس کو پلاٹ دیں. وہ اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں، جبکہ اس کے بدلے یہ اس کو پلاٹ دینے جا رہے ہیں جس نے 5,000 کا فارم فل کیا ہے. اس کا پہلے حق ہے جو بندہ بڑے عرصے سے 2 سال سے 4 سال سے 5 سال سے جو پلاٹ کی قیمت ادا کر کے تو پلاٹ کا انتظار کر رہے ہیں. سر، جو پروفیسر ٹون کے لوگ تھے جنہوں نے 30 سال سے یہ اس جگہ تھی، اب وہ ڈی سی کالونی میں ضم ہو گئی ہے، پھر اسٹیٹ لائف کی جگہ تھی، کیا ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے؟ ان کو بھی پلاٹ پہلے سے الاٹ ہو گئے ہیں یا ابھی وہ بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں؟ وہ بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں. یہی تو اصل ایشو ہے کہ یار ان لوگوں کا قصور کیا ہے؟ وہ ان کو ساری زندگی گزر گئی ہے اس چیز کا انتظار کرتے ہوئے. تو ابھی ہم نئے ممبر صرف اس لیے بنا دیں یا ان کو پلاٹوں کے نمبرنگ دے دیں جن لوگوں نے صرف 5,000 کا فارم فل کیا ہے. میں قطعی ان لوگوں کے خلاف نہیں، وہ بھی ہمارے ماشاءاللہ نئے بننے والے ممبر ہو گئے. لیکن میں کہتا ہوں جس کا حق پہلے ہوتا ہے اسے ملنا چاہیے. ان لوگوں کا پہلا حق ہے. آپ نے اپنی بات کا جواب خود ہی تو دے دیا کہ جو 20 سال 30 سال سے انتظار کر رہے ہیں، پہلے ان کا حق ہے. ان کو پلاٹ دیں، وہ اپنے گھر بنانے شروع کریں، آپ ان کو دیں.
آپ نئے لوگوں کو پلاٹ دے رہے ہیں جبکہ پچھلے کے جو آلریڈی جن کو ہم نے فائلیں دی ہوئی ہیں ان کے پاس پلاٹ ہے نہیں، تو نئے لوگوں کو پلاٹ ہم کیوں دے رہے ہیں؟ صحیح۔ آخر پہ ڈی سی کالونی کے ممبران کے لیے، انتظامیہ کے لیے، گجرانوالہ کے باسیوں کے لیے، ڈی سی کالونی کے لیے کوئی پیغام آپ کا؟ میری یہی ریکویسٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی سی کالونی کا بہترین محلے وقوع ہے، اس سے بہتر میں نے آج سے یہ میں 2013-14 کی آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتا چلوں، میں نے اخبار میں یہ پڑھا تھا کہ ڈی سی کالونی میں آکسیجن کی ریشو پورے پنجاب میں سب سے بہتر ہے۔ وہ میں شارٹ لفظوں میں ایسے بتاؤں گا کہ جہاں پہ آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ڈی سی کالونی میں، اگر آپ یہاں سے رائٹ دیکھیں، لیفٹ دیکھیں، فرنٹ دیکھیں، بیک پہ دیکھیں، تو کئی کلومیٹر کوئی انڈسٹری نہیں، یہاں پہ کوئی پولوشن نہیں، یہاں پہ یہ سوسائٹی رہنے کے لحاظ سے ایک بہترین سوسائٹی ہے۔ تو ہم رہائشیوں کو، میری تمام رہائشی اور تمام ممبران سے یہ گزارش ہے کہ اپنی سوسائٹی کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ہمیں ممبران کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، نہ کہ چند انویسٹروں کے لیے۔ وہ تو آج اپنی انویسٹمنٹ نکال کے اپنے پیسہ ڈبل کر کے وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ جن لوگوں نے رہنا ہے، جن لوگوں نے یہاں پہ گھر بنانے ہیں، ہمیں ان کے لیے فائٹ کرنی چاہیے، ممبران کے لیے، ان کے فائدے کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ چند لوگوں کی جیبیں بھرنے کے لیے۔ سوسائٹی کو ہمیں بربادی کی طرف لے جانا نہیں چاہیے۔ جو سوسائٹی کے لیے بہتر ہے، جو یہاں کے ممبران کے لیے بہتر ہے، اس پہ ہم سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے۔ بہت شکریہ سر۔ جی ناظرین، آج جو میرے مہمان تھے محمد ادریس ڈار صاحب تھے، جو سابقہ 2 ادوار میں ایگزیکٹو ممبر ڈی سی کالونی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنا موقف بیان کیا کہ ڈی سی کالونی کی وہ تعمیر و ترقی کے خلاف نہیں، اور صرف وہ اس سوسائٹی کی بہتری کے لیے جو لوگوں کے حقوق ہیں، جو پچھلے 20 سال سے مختلف معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، نیا جو ایکسٹینشن 3 تھی اس کے اندر بیلٹنگ کے اوپر اگر انہوں نے اسٹے لیا ہے تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ وہ صرف حقوق، ممبران کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، ذاتی مفادات کے لیے نہیں۔ نہ ان کا کوئی کاروبار ہے کہ ڈی سی کالونی کے ساتھ جس کے فائدے کے لیے وہ لڑ رہے ہوں۔ تو امید ہے ان کی گفتگو آپ کو پسند آئے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔